محکمہ موسمیات ہے اس نے الرٹ جاری کیا ہوا تھا اس سلسلے میں کہ طوفان کا خدشہ ہے تو لوگ اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ شیخ رشید صاحب وہ سارا الزام عوام پر عائد کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، تو مری میں جب برف باری میں لوگ وہاں پر پھنس گئے اور وہاں پر کچھ اموات بھی ہوئیں بہت زیادہ، اور ان اموات کے بعد پھر بڑا ایک وحشت لوگوں میں پھیل گئی مری کے حوالے سے۔ اور جب وہ ویڈیوز سامنے آئی میرے اور میں نے ان ویڈیوز کو دیکھا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا تھا ان ویڈیوز کو دیکھ کر، کیونکہ اس میں بچے بھی تھے ان ویڈیوز میں، کوئی ASI بھی تھا اسلام آباد کا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو ان کے گناہ ہیں ان سے درگزر فرمائے، جتنے بھی لوگ وہاں پر فوت ہوئے ہیں، شہید ہیں وہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو معاملات مس ہینڈل ہوئے ہیں، کافی سارے اس میں معاملات ہیں۔ اتفاق سے اس دن میں بھی بارکھو والی سائڈ پہ گیا ہوا تھا، اپنے ایک ساتھی ہیں ان سے ملاقات کے لیے۔ تو اس دن مجھے نہیں علم تھا اس بات کا، بڑی تیز بارش تھی اس دن پنڈی اسلام آباد میں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مری میں لازماً برف باری ہو رہی ہوگی اور طوفان ہوگا۔ دیکھیں کچھ دن پہلے، اس دن سے جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن سے پہلے، کچھ دن پہلے جو موسم ہے، محکمہ موسمیات ہے اس نے الرٹ جاری کیا ہوا تھا اس سلسلے میں کہ طوفان کا خدشہ ہے تو لوگ اس سلسلے میں احتیاط کریں، مری کے اور اس کے ارد گرد جو نواحی علاقے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس طرف توجہ بھی نہیں دی، خبروں میں بھی یہ چیز آتی رہی کہ طوفان کا خدشہ ہے، برف کے طوفان کا، تو اس سلسلے میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا، لیکن اس کے علاوہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس معاملے کی، وہ جو ہمارے ادارے ہیں، حکومت کے ادارے چاہے وہ ہو جائیں، چاہے وہ ہمارے انتظامی ادارے ہو جائیں، تمام کے تمام اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو محکمہ وفاق کا ہے، جو داخلی اس میں آتا ہے، جس کے ہمارے بڑے مشہور یہاں کے پنڈی کے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ داخلی ان کے ساری اس میں آتا ہے، وہ سارا الزام عوام پر عائد کرتے ہیں۔ ان کے اگر آپ انٹرویو دیکھیں اس معاملے کے بعد کے، تو بڑی بھیانک ایک تصویر سامنے آتی ہے ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے یا ہمارے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا قصور ہے، لوگ کیوں باہر نکلے ہیں۔ اب دیکھیں، لوگ تو عربی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ العوام کالانعام، کہ لوگ جو ہیں نا وہ چوپایوں کی مانند ہوتے ہیں۔ چوپایوں کی مانند کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی عموماً سینس اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ حکومت کی طرف سے نہ روکا جائے یا کوئی حادثہ بڑا سامنے ہو کر نہ آ جائے۔ اب دیکھیں لوگوں کی چھٹیاں تھیں ان دنوں میں، سردیوں کی اسکولوں سے چھٹیاں ہوئی تھیں، لوگ کافی دور دور سے آ رہے تھے یہاں پر سیر کرنے کے لیے اور برف باری دیکھنے کے لیے، تو لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ الرٹ ہر کسی تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح جو خبروں میں یہ جو خبریں آ رہی تھیں اس کی، تو ہر بندہ بھی خبریں نہیں دیکھتا۔ تو اس چیز کی تمام ذمہ داری ہماری جو انتظامی ادارے ہیں ان پر عائد ہوتی ہے، ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ تو وہ اٹھا کر اس تمام کا ملبہ جو ہے وہ ہمارے ان پر عوام پر ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میں وہاں پر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اب کوئی بندہ کام سے بھی جا سکتا ہے وہاں پر، مری میں گھومنے پھرنے تو نہیں جائے گا، وہ ہر بندہ تو گھومنے پھرنے نہیں نکلتا، لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ وہ وہاں پر نہ جاتے اور اس سلسلے میں احتیاط کرتے، لیکن انہوں نے بھی ظاہر ہے وہ اس قسم کا معاملہ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو ہمارے ایک اور ہیں جناب فواد چودھری صاحب، جیلم کے ہیں، تو ان کی بھی ٹویٹ آتی ہے اس سے پہلے، جب حادثہ ہوا اس سے پہلے ان کی ٹویٹ آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اتنا جوک در جوک مری میں آنا اور اتنی زیادہ گاڑیوں کا آ جانا، یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ اسی وجہ سے تو نکل رہے ہیں۔ یعنی اس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اور اس چیز کو دوسرے سینس میں استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ تمام کے تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے سامنے تھا یہ سب کچھ کہ لوگ جوک در جوک مری آ رہے ہیں، اور خبریں بھی ان کے سامنے تھیں کہ اس طرح کا حادثہ ہونے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز میں غفلت کی کہ لوگوں کو نہیں روکا انہوں نے۔ عید پر آپ دیکھیں، عید پر جب زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ جو پنڈی سے، راول پنڈی سے اسلام آباد کے بعد پھر جو موٹر وے یا GT روڈ سے جو راستہ جاتا ہے مری کا، تو وہ بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر نہ موٹر سائیکل والوں کو جانے دیا جاتا ہے، پھر ایک محدود اگر گاڑیاں اس حد سے زیادہ ہو جائیں پھر گاڑی والوں کو بھی روک دیا جاتا ہے وہیں پر،
کیونکہ مری کا راستہ تو وہیں سے جاتا ہے، مین راستہ جو لوگوں کو معلوم ہے، اگرچہ اور راستے بھی جاتے ہیں لیکن ان راستوں کو لوگ استعمال نہیں کرتے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے انتظامی اداروں پر اور ہمارے ریاستی اداروں پر آتی ہے۔ ریاستی اداروں میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں فوج کا ذکر کر رہا ہوں، فوج تو ظاہر ہے اس کیٹیگری میں نہیں آتی جب تک کہ جو حکومت ہے اسے طلب نہ کر لے۔ اب یہ تو چیز ہو گئی اس چیز کی، جو اس چیز کا ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وہاں پر جو لوگ فوت ہوئے ہیں انہیں کس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں، تو یہ چیز بھی سامنے رہے کہ اس کی ہمیں ہدایات ملتی ہیں قرآن و حدیث میں۔ جو لوگ فوت ہوئے ہیں، پہلے تو یہ بات سامنے آ رہی تھی خبروں میں کہ وہ لوگ سردی سے ٹھٹر کر فوت ہوئے ہیں، تو مجھے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے بھی اپنے ساتھیوں سے یہ بات کی کہ سردی سے ٹھٹر کر کون بندہ فوت ہو سکتا ہے اتنی جلدی؟ اگر کوئی بندہ برف میں دبا ہوا ہو وہ بھی اتنی جلدی فوت نہیں ہوتا۔ اب ہوا بھی یہ کہ آپ بعد میں دیکھیں کچھ ویڈیوز کس قسم کی سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں ایک بچی برف میں دبی ہوئی ملی ہے، زندہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اصل میں جو وجہ بعد میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو نائٹروجن گیس تھی کہ جو دھوئیں کی شکل میں گاڑی کے انجن سے بن کر تیار ہو کر دھوئیں کی شکل میں نکلتی ہے، یا پھر وہ ہیٹر جب چلاتے ہیں تو اس شکل میں بھی انجن کے ذریعے وہ اندر آیا کرتی ہے۔ تو اصل میں جو اموات ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اندر آتی ہے تو اس کی کوئی بو بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی، تو اسی طرح غیر شعوری کے عالم میں انسان فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب میں سردیوں میں ہیٹر چلاتا ہوں گاڑی کا، جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں گاڑی کو اور ہیٹر چلاتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ میں نے اپنے کئی ساتھیوں سے بھی کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جب ہیٹر چلتا ہے تو میری طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے۔ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آکسیجن لیول انسان کا کم ہونے لگتا ہے، تو انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ غنودگی کی طرف، غنودگی سے بیہوشی کی طرف، بیہوشی سے موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ واقعات تو پہلے بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں کہ گاڑی میں ہیٹر چلایا کسی فیملی نے، پوری کی فیملی سو گئی ہیٹر چلا کے، پھر وہ فوت بھی ہو گئی بیچاری۔ اسی طرح جو نائٹروجن گیس ہے یہ صرف اس طرح نہیں بنتی بلکہ یہ اس طرح بھی تیار ہوتی ہے کہ آپ جو گیس ہے یا کوئی بھی ایندھن ہے، کسی بھی چیز کا جو ایندھن ہوتا ہے وہ جلنے کی شکل میں، جب اس میں جو ایک گیس ہوتی ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو اس سے بھی اموات ہو جاتی ہیں۔ جیسے گھروں میں ہیٹر چلاتے ہیں بعض لوگ، اس سے بھی چلا کے سو گئے رات کو، فوت ہو جاتے ہیں جب گیس بھر جاتی ہے وہاں پر، آکسیجن لیول کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انگیٹھی جو ہے، کوئلے جلاتے ہیں اگر آپ کمرے میں، بسا اوقات گاؤں وغیرہ دیہات میں رکھتے ہیں، کمرے میں انگیٹھی جلا کر رکھ لی، اس سے بھی ایک گیس بنتی ہے، تو وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ وہ آکسیجن لیول کم کرتی ہے اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا حکم جو ہے وہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً سونے کے وقت اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان رات کو سوئے، صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری میں 2-3 جگہ یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا جب وقت ہو تو تم چراغوں کو بجھا دو اور تم دروازوں کو بند کر دو اور اپنے کھانے کے اور پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے چراغوں کو بجھانے کا، پھر ایک اور روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ تم چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ جو فویسقہ یعنی جو چوہا ہے کبھی کبھار وہ اس کی سلائی لے کر چل دیتا ہے، یعنی آگ کی جو بتی ہے اس کو لے کر چلتا ہے اور تمام کے تمام گھر کو جلا دیتا ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ آگ جو ہے نا بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو خطرناک ہے اور جان لیوا ہے انسانوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب رات کو سو جاؤ، سونے سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرو، کیونکہ سونے کے وقت انسان غفلت کے عالم میں ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو اس چیز کا اہتمام کرو کہ آگ سے اور آگ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بجھا دیا جائے۔ ہیٹر جو ہے، چاہے وہ بلور والا ہیٹر ہو جو گاڑی کا ہوتا ہے، یا پھر وہ آگ والا ہیٹر ہو، چاہے وہ بھٹی والا ہیٹر ہو جس طرح ہماری گیس کے ہوتے ہیں، یا پھر چولہا وغیرہ ہو، اس قسم کی چیزیں انسان کو گیس ہو جائے رات کو بند کر کے سونا چاہیے۔ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل ہے جو عوام ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو رات کے وقت کم از کم ایٹ لیسٹ یہ کام کرے انسان کہ وہ ہیٹر وغیرہ بند کر کے سوئے، خصوصاً گاڑی کے ہو گئے یا پھر اپنے گھروں کے ہو گئے یا پھر چولہے وغیرہ ہو گئے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے لوگ گھروں کے چولہے جلاتے ہیں لیکن پیچھے سے وال نہیں بند کرتے، تو یہ بھی بسا اوقات اس کی گیس کی لیکیج کا سبب بنتا ہے اور اس سلسلے میں پھر اموات بھی واقع ہو جایا کرتی ہیں۔ باقی وہ لوگ شہید ہیں احادیث کے مطابق، کیونکہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آگ سے جل کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے، ڈوب کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے، یا ماں فوت ہو جائے درد والی
تو وہ شہید ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس سلسلے میں۔ جو اس کے جو قصوروار ہیں وہ تو میں ذکر کر چکا ہوں کون ہے، لیکن جو لوگ ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کم سے کم اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو شہید ہو گئے ہیں لوگ، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔